ہر سال یہ 15ویں کی رات کو بابا جان قبرستان کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی قبر انور کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے اوپر سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں اور پھر باقی اپنے آباء و اجداد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہی ہم نے بھی آج کرنے کی کوشش کی کہ ہم تمام دوست اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم نے حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور پر حاضری دی، اپنے آباء و اجداد کے مزارات کے اوپر گئے اور ہم اپنے دادا جان کی قبر انور کے اوپر ہم تشریف لے آئے۔ تو یہ رات بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہد عابدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر کے اندر آپ آرام نہیں فرما رہے، تو میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل گئی۔ تو تلاش کرتے کرتے میں قبرستان آ پہنچی، میں جنت البقیع آ پہنچی۔ تو میں نے دیکھا کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے دیکھا حضور قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہیں اور آپ جنت البقیع کے اندر سجدہ ریز ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو قبرستان میں آنا خود کن کی سنت ہے؟ تاجدار دو جہاں کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور ہم نے اپنے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کو دیکھا کہ حضور کی جو سنت تھی آپ نے اس کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ عمل فرمایا۔ آپ ہر سال بلا ناغہ قبرستان حضور کی سنت کی یاد میں آپ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے آپ قبرستان تشریف لاتے ہیں، اور پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے جو ریوڑ ہیں، جو بال ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کی چاہت کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو جو انسان اس رات کو دعائیں کرتا ہے، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جائز دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور بندہ نچیز یہ چیز عرض کرے گا کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہر ایک نے انہی قبروں کے اندر ایک دن چلے جانا ہے، ہر ایک نے انہی قبروں کے اندر جانا ہے۔ میں ابھی آگے وہاں سفر کر رہا تھا، حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کچھ قبریں بالکل ٹوٹی پڑی تھیں، تو دل دیکھ کر اداس ہوا۔ ہر ایک نے انہی قبروں کے اندر چلے جانا ہے۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قبروں کو جنتوں کا باغ بنائے، مگر ایسی قبریں ہم نے دیکھی جہاں پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سالوں گزر گئے ہیں، کوئی ان قبروں کے اوپر حاضر ہی نہیں ہوا۔ تو اپنی اولادوں کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تازہ رکھیں۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ تو یہ صحبتیں، یہ دوست کٹے ہیں، ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ صدا نہیں رہنا، صدا باغ میں ہریالی رہنی نہیں ہے، صدا بلبل نے گانا نہیں ہے۔ ہر ایک نے ایک دن جانا ہے، ہر ایک نے ایک دن جانا ہے۔ تو اس بات کو اہمیت جانیں، اس بات کی اہمیت جانیں۔ بابا جی سرکار کیا فرمایا کرتے تھے؟ اے تھوڑ جیا بھولیا پنچھی اپنی جان بچاؤ، جے شکاری موت دا
बैठाए ताक लगा। तो बाबा जी सरकार क्या फरमाया करते थे? आप फरमाते थे वो मौत का शिकारी तुम्हारे पीछे है, तो तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारो कि लोग तुम्हें याद करें, और क़यामत के दिन जब तुम जाओ तो तुम हुजूर के ग़ुलाम बन के जाओ। हुजूर ने, आज भी हम अर्ज़ कर रहे थे जुम्मे पे, कि हुजूर ने तो पूरी रात सजदा रेज़ होकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं। हुजूर तो ज़ारो कितार पूरी रात रोए अपनी उम्मत के लिए, मगर हम इस काबिल हैं कि हम अपने आप को हुजूर का उम्मती कहें? हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। हमारे गुनाहों की कतारें लग चुकी हैं, हमारी गर्दनें शर्म से झुक जानी चाहिए। हुजूर ने पूरी रात हमें याद किया है। क्या हम भी हुजूर को पूरी रात याद करते हैं? क्या हम भी हुजूर के पैगाम को पूरी रात याद करते हैं? ऐसा उम्मती बने कि क़यामत के दिन जब हुजूर देखें तो आपकी आंखें ठंडी हों, क्योंकि इस दुनिया से हर एक ने जाना है। मैं इंग्लैंड में था तो मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे ईस्ट डेड्सबरी के स्टेशन के ऊपर उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, तो मैं वहीं ट्रेन पे ये नाचीज़ रोने लग गया। उन्होंने फरमाया कि ज़िंदगी जो है ये एक ट्रेन जैसी है, और इस ट्रेन के अंदर हर एक का सफ़र आना है। ट्रेन ने रुकना है, ट्रेन ने सदा चलना नहीं है। ट्रेन ने एक वक्त आना है कि रुकना है। कई मुसाफिर ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे, किसी का स्टॉप आपसे पहले आएगा, किसी का स्टॉप आपके बाद में आएगा, मगर स्टॉप हर एक का आएगा। और बाद में जब एक मुसाफिर अपने स्टॉप पे उतर जाएगा तो या तो आप ये कहेंगे कि यार बड़ा ही अजीब इंसान था, हमारे साथ आया, हमें ये अच्छा नहीं लगा, या दूसरी तरफ आप ये कहेंगे यार आया था, कोई आया था, कोई बात करके गया, तो उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। तो ऐसा बनने की कोशिश करें, ऐसा हुजूर का ग़ुलाम बनने की कोशिश करें कि जब इस दुनिया से जाएं तब भी लोग आपको याद करें कि आया था कोई ग़ुलाम हुजूर का, आया था कोई मुरीद शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी का, कि वो हुजूर की सुन्नत के ऊपर अमल कर गया और लोगों को भी तरगीब दे कर गया। तो ज़िंदगी जो है ये चंद लम्हों की बात है। हमारे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि तुम देखोगे तुम्हारे दाढ़ी के बाल काले हैं और देखते ही देखते ये बाल सफ़ेद हो चुके होंगे। वो फरमाते हैं मुझे और मोहम्मद को अक्सर तरगीब देते हुए, आप फरमाते हैं कि तुम लोगों को लगता है कि दुनिया में वक्त बहुत है, वक्त बहुत थोड़ा है, देखते ही देखते ये बाल सफ़ेद हो जाएंगे, देखते ही देखते ये बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो फिर अफसोस रहेगा कि काश ये कर लेते, काश वक्त था हुजूर का ग़ुलाम बनने की कोशिश कर लेते। तो आज से ही तहैया करें कि हुजूर का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनना है। क़यामत के दिन जब हुजूर कहें कि ये मेरा उम्मती है, तो हुजूर की आंखें को ठंडक हासिल हो। बाबा जान हमारे पीर मुर्शिद जब फरमाएं सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी कि देखो ये मेरा मुरीद है, जो आता है तो खुशी के साथ आपकी आंखें ठंडी हों। तो ऐसे मुरीद बनने की कोशिश करें, ऐसा उम्मती बनने की कोशिश करें कि जब हुजूर हमें देखें तो आपकी आंखें ठंडी हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत बख्शी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से हैं, जो तमाम उम्मतों के ऊपर अफजल है। तो जब हुजूर की बदौलत हम हुजूर की जो उम्मत है, हम तमाम उम्मतों के ऊपर हमें अफजलियत हासिल है, तो फिर कुछ बनकर भी दिखाएं, हुजूर का ग़ुलाम बनकर दिखाएं, क्योंकि ठिकाना यही है, इसी मिट्टी के अंदर हमने भी जाना है। तो क्या चाहते हैं कि वो कब्रें हों जिनके ऊपर कभी कोई नहीं आता, कभी कोई फूल नहीं डालता, कभी कोई फातिहा नहीं पढ़ता, या वो कब्रें हों, वो ग़ुलामों की कब्रें हों कि बंदा पास से गुजरे तो खुशबू आए, बंदा पास से गुजरे तो खुशबू आए उन कब्रों से। हुजूर का ग़ुलाम बनेंगे तो खुशबुएँ आएंगी, हुजूर का ग़ुलाम बनेंगे तो वो रब दो जहां राज़ी होगा। तो राज़ी करना है हुजूर को, राज़ी करना है अपने पीर मुर्शिद को। सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। तो अल्लाह ताला आप दोस्तों को दीन और दुनिया की बरकतें, अज़मतें, इज़्ज़तें, नेमतें, रिफ़तें अता फ़रमाएँ। आप दोस्तों को हुजूर का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अपने वजूद के अंदर दर्द लेके आएँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
آپ لوگوں کے لیے پوری پوری رات اپنی سجدے کے اندر آپ روتے رہے، آپ زاروں کے تار روتے رہے۔ کبھی آپ لوگ بھی حضور کی محبت میں پوری پوری رات روئے ہیں؟ کبھی آپ لوگ بھی حضور کی محبت میں پوری پوری رات سجدہ ریز رہے ہیں اور اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، ہمارے پیر و مرشد راضی ہو جائیں؟ تو بات یہ ہے، جب حضور پوری پوری رات ہمارے نبی ہونے کے باوجود ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، زاروں کے تار رو سکتے ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کے خادم ہیں، انہی کے امتی ہیں، تو ان کا امتی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ حضور قیامت کے دن آپ پتہ نہیں کون سے اونچے مقام پر ہوں گے، پتہ نہیں کون سے اونچے مقام کے اوپر نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے۔ حضور میں تو غلام ہوں، حضور آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا۔ اس دنیا میں تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے، اس دنیا میں آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کہ نہیں؟ تو حضور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ۔ تو ہمیں کس سے محبت ہے؟ ایک یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں دنیا سے محبت ہے؟ تو حضور کا فرمان ہے، اور ہمارے پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمیں حضور سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے پیر و مرشد کی ذات سے محبت کرنی ہے، نہ کہ ہمیں اس دنیا سے محبت کرنی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ دنیا صرف ایک امتحان کی جگہ ہے، جو اس دنیا میں اپنے محبوب کو یاد کرے گا وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسے محسن جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو سمجھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔